میں اس میں نا ایک بات محسوس کرتا ہوں شروع سے ہی کہ اہل مدارس نے کچھ اپنا دامن اس حوالے سے ضرور سکیڑ لیا کہ ان پہ اگر کوئی پازیٹیو تنقید بھی کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ دین دشمن ہے، دین دشمن، بالکل ایسے. اور پھر اس کے بعد وہ تنقید قبول کرنے کا رستہ بند کر دیتے ہیں. مثلا میں ایک دینی مزاج رکھنے والا آدمی ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں گریجویشن کرتے کرتے بینک میں جاتے جاتے ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس طرف راغب کیا اور میں اس طرف آیا. اگر میں جا کے ان سے کہوں کہ بھائی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب یہ ساری دینی تعلیم حاصل کر کے باہر جاتا ہے تو اس کی روزگار، نہ آپ نے اس کو کوئی ہنر سکھایا. میرا اگلا سوال اسی پر ہی ٹھیک، آپ نے اس کو 8 سال 10 سال اپنے پاس رکھا، اس سے پہلے وہ 3-4 سال قرآن حفظ کرتا ہے. اس جیسا ذہین بندہ کوئی نہیں ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا، جس نے کتب کی کتب تقریباً یاد کر لیں، حوالے اس کو بڑے یاد ہیں، اس کو عربی عبارات بڑی یاد ہیں. تو کم سے کم آپ اتنا ہی کر دیں کہ آپ اس بچے کو جو مدرسے کی گود میں 10-11 سال اور بچپن بھی قربان کیا، جوانی بھی تقریباً قربان گھر کر سے دی، دوری بھی برداشت کی، تو آپ اسے واپس جب بھیجیں تو محتاج بنا کر نہ بھیجیں. صحیح؟ جب آپ اس پہ سوچتے تو آپ آپشنز پہ غور کرتے کہ کیا کرنا چاہیے. مثلا میں بطور والد کے اپنے بچے کو دیکھوں کہ اگر مجھے اپنے بیٹے کو مدرسے بھیجنا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں کہ یہ 2,000 کی نوکری کرنے پر یا 7,000 کی نماز پڑھانے پر یا 15,000 کا خطبہ دینے پر مجبور نہ ہو. مجھے کیا کرنا ہوگا بطور ماں باپ کے؟ اگر میں کوئی وسائل میرے پاس ہے تو میں کہوں گا کہ اس سے کوئی کاروبار بھی ساتھ کروا کے دوں.